السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بصيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے جب بھی باطل کو مٹایا، جب بھی باطل کو توڑا، وہ اس کلمے کی محنت سے مٹایا اور اس لا الہ الا اللہ والوں کی ایمانی قوت سے مٹایا۔ جب یہ کلمہ اپنے اخلاص کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا تھا تو اس کے مقابلے میں جتنا بھی بڑا باطل ہوتا تھا، اللہ پاک اسے توڑتا چلا جاتا تھا۔ اور جب بھی میرے بھائیوں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے، مسلمان ہو یا کافر، وہ کبھی اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ ان کے پاس طاقت کی کمی آ گئی تھی، وہ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے ہاتھ میں سے وہ دنیاوی اسباب نکل گئے جو باطل والوں کے پاس تھا، اس لیے ایمان والے ہلاک ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے ایک دستور بنایا ہے اور اسے قیامت تک کے لیے چلایا ہے، اور قیامت تک یہ چلے گا کہ جب لوگوں کے اعمال میرے خلاف ہو جائیں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد کر دوں گا، اور پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت میری ہلاکت سے بچا نہیں سکے۔ قرآن فرماتا ہے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق، کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں جو باطل کے بھیجے کو بھی پھاڑ دیتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایمان والے اور یہ کلمے والے کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور کلمے کا نمونہ بن جاتے ہیں اور کلمے کے مطابق ان کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آ گئی یا اقتدار کی کمی آ گئی۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم، کہ تم سے پہلوں کو میں نے بہت بڑی بڑی حکومتیں دی، بڑے بڑے اقتدار دیے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان پر بارشوں کا نظام چلائے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور نہریں مسخر کی، ان کے لیے حکومتیں، ان کے لیے طاقتیں، ان کے لیے ساری قوتیں ان کے لیے، لیکن جب وہ میرے نافرمان ہوئے اور میرے امر سے ٹکرائے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بدولت، ان کی بربادیوں کی بدولت۔ بے شمار بستیاں، بے شمار ملک، بے شمار شہر برباد ہوئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جب وہ مجھ سے ٹکرائے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر ہمارا ان پر دردناک عذاب آیا۔ میرے محترم بھائی اور دوست،
اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے قصے سنا کر اور نبیوں کے واقعات بتلا کر پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ جب میں کسی کو پکڑتا ہوں تو میری پکڑنے کی بنیاد ان کے اسباب کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ میری پکڑنے کی بنیاد کے اندر ان صفات کی کمی ہوتی ہے جو صفات میری رحمت کو کھینچتی ہے۔ جب تم میرے بندے بنتے ہو تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں، پھر میری برکت کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ اب کون سی قوت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے؟ کون سی قوت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور یہ لعنت اس لیے پڑ رہی ہے کہ یہ اللہ کے امر کے باغی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے باغی ہیں۔ اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، یہ ان کی بد اعمالیوں کی بنیاد پر کی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا تو سب برباد ہوئے پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا، لیکن آج کے کفر پر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا؟ اس لیے کہ آج مضبوط اسلام دنیا میں نہیں ہے، آج کھرے کلمے والے کوئی نہیں ہے۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی یہ کلمے والے کلمے کی حقیقت کو سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سی بڑی مادی طاقت پر برسے، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردہ زندہ ہوا کرتے۔ آپ نے ندا کی، اے بستی والو، جواب آیا لبیک یا نبی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا اور تم کس سبب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے؟ آواز آئی ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو ہمیں دنیا سے محبت تھی، ایک طواغیت کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طواغیت کے ساتھ محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی کہ برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے اور بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے، اور جب دنیا ہاتھ سے نکلتی تھی تو ہم غمگین ہوتے تھے۔ حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے، اور جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے۔ کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے، اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی کہ رات کو ہم سب اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، جب صبح ہوئی تو ہم سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ پوچھا یہ حاویہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ حاویہ سجین ہے۔ پوچھا سجین کیا ہے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ سا تو زمین سے بڑا ہے، ہماری ارواح ان کے اندر دفن کر دیا ہے، ہماری روحیں ان کے اندر دفن ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی، تمام کے تمام کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، اس لیے
کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہیں، اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے منہ میں آگ کی لگام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اب تک کیوں بچا ہوا ہے؟ آواز آئی کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن ان جیسا میں کام نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اب حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ میں لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اب میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں لیکن لگام منہ میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ نیچے گرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بچا لیتے ہیں، اب مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ محترم بھائی اور دوستو، اب یہی دستور قیامت تک چلے گا کہ جب بھی باطل ٹوٹے گا وہ اس کلمے سے ٹوٹے گا، اور اس کلمے سے اس وقت ٹوٹے گا جب کلمہ حقیقت والا کلمہ ہوگا، اس کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور نبی کے طریقے پر یقین نہیں ہوگا۔ جب یہ دعوت دینے والا اٹھے گا، میرے بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھتے ہیں اور سامنے پوری دنیا کا باطل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مشترک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ساری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں دنیا صرف اتنی ہی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا زمانہ دے دیا گیا، اور آپ قیامت تک کے لیے انسانوں کے رسول بنا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام صرف اپنے زمانے کے نبی تھے، اور وہ زمانہ وہی تھا جس میں وہ ساری انسانیت تھی اور کہیں انسانیت نہیں تھی۔ ایک اکیلے نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اور اس حال میں اٹھے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں کلمے کو لے کر دن میں بھی پھرا، رات میں بھی پھرا۔ میرے بھائیو، کلمہ زندہ ہو جائے اس کی اللہ سے دعا مانگو۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا اللہ دعوت دیتا رہا، یہ مجھ سے بھاگتے رہے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہا، یہ مجھ سے دور ہوتے رہے، اور میں نے جب بھی دعوت دی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، میں انہیں تیری طرف پکارتا، یہ منہ پر پردے ڈالتے، کانوں میں انگلیاں دیتے، مجھ سے دور بھاگتے، لیکن اے اللہ میں اس کے باوجود دعوت دیتا رہا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، نبی کا ظرف بھی عجیب ہوتا ہے، نبی کا سینہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں اور کوئی نہیں مان رہا، لیکن آپ کی دعوت چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یوں نہیں کہا، یا اللہ نتیجہ تو کوئی نکلتا نہیں، میرے اس کام سے کیا فائدہ؟ بعد ہمارے بھائی کہتے ہیں، تمہارے اس کام سے کیا فائدہ؟ نتیجہ تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیو، نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہیں تو محنت کا مکلف کیا ہے، تو محنت کرتا چلا جا۔ اگر تو محنت کرتا رہے گا اور کرتا چلا جائے گا تو کامیاب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نبی اللہ کی عظمت کو دل پر بٹھاتا ہے، اور یاد رکھنا، اللہ کی عظمت جب آتی ہے تو پھر نبی کی عظمت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ دل میں اترتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کی عظمت دل میں اترتی ہے۔
جب تک اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننا نہ ماننا ممکن ہے۔ سن لے گا، پڑھ لے گا، ہماری طرح بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھ لے گا، جب تک اس کا دل اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت سے بھر نہیں جائے گا اور ان دونوں کی عظمت سے بھر نہیں جائے گا، اس وقت تک وہ عمل پر نہیں آ سکتا اور وہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ قدم اٹھنے کے لیے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، قدم اٹھانے کے لیے خارجی طاقت استعمال نہیں ہوتی۔ قدم اٹھنے کے لیے دل کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ابھارتی ہے، اور ہر نبی یہی ایک کام کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلا رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ارے میری قوم کن بتوں میں پھنسے ہو، میرا ایک رب ہے اس کی طرف جھکو، انہو کان غفارا، وہ بخشش کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری اولاد میں، تمہارے مال میں برکتیں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے کاروبار میں برکتیں، تمہارے لیے باغات کے نہروں کا جال بچھا دے گا۔ آؤ تو صحیح، دیکھو میرا رب کون ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھو تو صحیح کہ رب کون ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل تری من فطور، میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھو۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو جتنی دفعہ میرا آسمان کو دیکھے گا، میرا آسمان عیب سے پاک ہے، تیری نگاہ میرا آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی، اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا۔ دعوت چلی، قوم نے ٹکر لی، اور ایک اللہ کی عجیب قدرت ہے، ہمیشہ اللہ نبیوں کو قسم پرسی میں بھیجتا ہے، انہیں طاقت دے کر نہیں بھیجتا، یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ میں اللہ ان کے ساتھ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو معجزے کے طور پر، جب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کو کرتے کرتے 950 برس گزر گئے اور دیکھا کہ نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے، تو اس وقت ہاتھ اٹھائے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں دعوت دے چکا، اب تو بدلہ لے لے۔ کلیمے والے کی دعوت مکمل ہو چکی، کلیمے نے ضرب لگا دی، اب سارے عالم کا باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا بس، یہ جو سورہ نوح ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، دور کل کی دعا ہے، لمبی دعا کا مانگنا قرآن سے ثابت ہے۔ بعضوں نے اشکال کیا کہ تبلیغ والے اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں، سورہ نوح ساری حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ بس اب زمین پر ایک بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، کشتی بنانی شروع کی، بن گئی، فرمایا کشتی میں ہر جانور کا جوڑا جوڑا ڈال دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ جوڑے جوڑے کو کیا کروں، ایک طرف شیر، ایک طرف گائے، ایک طرف بھیڑیا، ایک طرف بکری، ایک طرف بلی، ایک طرف چوہا، یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، تو یہ باقی بچیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح ان میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے ڈالی ہے،
فرمایا پھر میں ان میں محبت ڈالوں گا، یہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے، جو تمہاری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو تیری کشتی سے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے چینٹی کے جوڑے کو اٹھا کے رکھا۔ کہتے ہیں کہ توازی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ چینٹی متوازی ہے نا۔ اب اللہ کا حکم آیا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ بادل نہیں برسا بلکہ آسمان پھٹا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کتاب ادب المفرد میں ہے کہ یہ جو آسمان پر اندھیری رات میں سفید نشان اور سفید راستہ نظر آتا ہے، جسے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ سب لکھتے ہیں صدق اللہ و رسول، جو اللہ نے کہا وہ سچ اور جو اللہ کے رسول نے کہا وہ سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جہاں سے قوم نوح پر اللہ نے آسمان کو پھاڑا اور پانی کو برسایا، اور پانی ایسے برسا، پانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے، لیکن وہ پانی اتنا سرکش تھا کہ پانی اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو گیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پانی سرکش ہوا تو سرکش ہونے کا کیا مطلب؟ جو فرشتہ اس پانی کے نظام کو سنبھالتا ہے، اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی پانی بے قابو ہو گیا۔ اللہ براہ راست اپنے امر سے اسے چلا رہا تھا۔ یہ کلیمے کی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے۔ آج کے کلیمہ نماز سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے یہی کہتے ہیں تمہارے کلیمے نماز سے کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کلیمہ نماز ہی نہیں ہے، یہ تو صورت ہے۔ حقیقت ہوتی تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی۔ ایک گدھے کو شیر کی کھال مل گئی، اس نے شیر کی کھال پہن لی۔ اس نے دل میں سوچا، لے بھائی میں بھی شیر بن گیا۔ اب جب وہ بستی کو چلا، لوگوں نے دیکھا اتنا بڑا شیر، گدھے کا قد، بستی والے سارے بھاگ گئے، ڈر گئے، ارے شیر آیا۔ اب گدھا بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا میرے سے سارے ڈر گئے، اب میں تھوڑا سا غرضدار آواز نکالوں گا تو یہ اور ڈریں گے۔ اپنی حقیقت کو بھول گیا کہ مجھ سے شیر والی آواز نہیں نکلے گی، گدھے والی آواز نکلے گی۔ اب جو اس نے اپنی طرف سے زور سے آواز نکالی تو بجائے دھاڑ مارنے کے وہ تو ڈھینچو کرنے لگا۔ بستی والے سارے نکل آئے کہ ارے تیرا بیڑا غرق، یہ گدھا ہے، اور سب نے ڈنڈے اٹھا کر اس کی مرمت کی۔ اب گدھے صاحب آگے، لوگ پیچھے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان اٹھتا تھا تو سارے کائنات کے باطل پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور اپنے ایمانوں میں تھر تھر کانپتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان نے کلمہ سیکھا ہوا تھا۔ آج مسلمان نے کلمہ نہیں سیکھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے یہاں سرخرو نہیں کر سکتی۔ حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ ایک دبلے پتلے سے صحابی ہیں، وحی کے کاتب تھے، وحی لکھتے تھے، اور مصر میں ایک قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا۔ کچھ دن زیادہ گزر گئے، جب محاصرہ شروع ہوا، روزانہ محاصرہ کرتے تھے
ایک دن جب شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بہت جوش آیا، گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے بڑھے اور فصیل کے قریب جا کے فرمایا، اے قبطیو سنو، ہم ایک ایسے اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اگر اس کا تمہارے اس قلعہ کو توڑنے کا ارادہ ہو جائے تو آن کی آن میں توڑ سکتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو شہادت کی انگلی اٹھائی، سارا قلعہ زمین پر آ کر گرا۔ انہوں نے یہ کلمہ سیکھا ہوا تھا، کلمہ پڑھ کر جب انگلی اٹھائی تو سارا قلعہ زمین کے ساتھ مل گیا۔ یہ کلمہ سیکھا ہوا تھا۔ میں آپ کو پکی روایتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں سنا رہا۔ وہ کلمہ سیکھا ہوا تھا۔ یہ وہ گدھے نہیں تھے کہ جس نے شیر کی کھال کو پہن رکھا تھا۔ ہم گدھے ہیں جنہوں نے شیر کی کھال کو پہن رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، ابھی تو ہم نے کلمہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب کلمہ اندر میں آتا ہے تو باطل ایسے ٹوٹتا ہے جیسے تم انڈے کے چھلکے کو توڑتے ہو۔ جیسے اللہ نے قوم نوح کے باطل کو توڑا، ایک بھی نہ بچا۔ 3 آدمی غار میں چھپے، انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں آئے گا، نہ پانی آئے گا نہ کوئی اور آئے گا۔ اوپر سے پتھر رکھ لیا، غار میں چھپ گئے، مطمئن ہو گئے۔ اللہ اگر چاہتا تو پانی کو باہر سے بھی داخل کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے۔ تینوں کو پیشاب آیا، ایسے زور کا پیشاب کہ روک نہیں سکے، پیشاب کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشاب کو جاری کر دیا، پیشاب بند نہیں ہوتا، نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ تینوں اپنے پیشاب میں غرق ہو کر مر گئے۔ اللہ نے کسی کو نہ چھوڑا اور اپنے کلیمے والے کی بات کو سچا کیا، اور اپنے کلیمے والے نوح علیہ السلام کو جیسے اس نے کہا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی چلتا ہوا مت چھوڑ۔ اللہ نے کہا، میرے نوح دیکھ لے، تیرے کلیمے پر میں نے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، سب مرے پڑے ہیں، سب برباد ہوئے پڑے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج اس کلمے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی باطل ٹوٹا ہے اس کلمے کی طاقت سے ٹوٹا ہے، لیکن کون سا کلمہ؟ جو کلمہ حقیقی معنوں میں کلمہ ہو۔ ہر نبی نے آ کر اس کلمے کی دعوت دی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایسی قوم کے مقابلے میں آئے کہ جن کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا بچہ 300 برس میں جا کے بالغ ہوتا تھا۔ ایسے طاقتور ہزار برس کی عمریں، ایسے قد کہ کوئی 30 ہاتھ کا کوئی 40 ہاتھ کا، لیکن ٹکر لی ہود علیہ السلام سے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کو سیکھ لو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ دعوت چلتی رہی، اعمال بگڑتے رہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ڈھیل دیتے ہیں جب تک دعوت دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دعوت دینے والا پیدا ہو جاتا ہے تو ڈھیل کا زمانہ مختصر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈھیل کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں یا پھر ہلاک فرما دیتے ہیں۔ تو قوم ہود پر زبردست قحط آ گیا، یہاں تک کہ ہر چیز کھا گئے، کتے بلیاں چوہے ہر چیز کھا گئے، درختوں کے پتے کھا گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا کریں، کچھ راستہ بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، میرے رب کے سامنے جھکو، استغفار کرو، یرسل السماء
ایک وفد بھیجا کہ بیت اللہ کا جا کر وہاں دعا مانگو۔ وفد نے بیت اللہ جا کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل اٹھائے، ایک کالا، ایک سفید، ایک سرخ۔ فرمایا ان میں سے پسند کرو۔ وفد والوں نے مشورہ کیا کہ نہ سفید میں پانی ہوتا ہے اور نہ سرخ میں، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ کالا بادل ہمیں چاہیے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها لا يرى إلا مساكنهم۔ کہا جاؤ، آ رہا ہے، بادل تمہارے پیچھے پیچھے۔ اب یہ جو وطن پہنچے اور وہ بادل آیا اور اس میں سے ہوا نکلی، اللہ نے فرشتے سے کہا کہ ہوا کے خزانے میں سوراخ کر دو اور اس قوم کو ہلاک کرو۔ فرشتے نے پوچھا کہ اللہ کتنا سوراخ کروں؟ فرشتے نے کہا بیل کی ناک کے نتنے کے برابر سوراخ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اتنا سوراخ کرو گے تو ساری کائنات برباد ہو جائے گی۔ پھر پوچھا یا اللہ پھر کتنا سوراخ کروں؟ ایک انگوٹھی کے بقدر سوراخ کرو، ایک انگوٹھی کے بقدر سوراخ کرو، یا تو وہ ہوا اتنی تیزی کے ساتھ نکلی کہ جو فرشتہ ہوا کو چلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک فرشتہ ہوا پر مقرر ہے، جب ہوا چلی جس کو اللہ نے قوم پر چلایا، بریح صرصر عاتیہ، وہ سرکش ہوا۔ عاتیہ کا مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ ہوا فرشتے کے ہاتھوں سے بے قابو ہو گئی، فرشتہ بھی عاجز ہو گیا۔ اللہ کا امر اس ہوا کو چلا رہا تھا، وہ ہوا آئی اور چلی اور بھنور میں گھومی اور ان کو اٹھا کے پہاڑوں میں مارا، ان کے بھیجے پھاڑ دیے، سر الگ دھڑ الگ، اور ان کو ہوا نے اٹھا کر آپس میں ٹکرایا، ان کے سر ٹکرائے، ان کی کھوپڑیاں پھٹی۔ فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، سب کو برباد کر کے دکھایا۔ یہ کلمے کی طاقت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمے کی دعوت کو لیا۔ اللہ نے لنگڑے مچھر سے پٹوا کے دکھا دیا کہ میں ہوں نافرمانوں کو سزا دینے والا۔ مچھروں نے کاٹ کے نمرود کے لشکر کو برباد کیا۔ نمرود بھاگا اور اپنے محل میں پہنچا اور بیوی سے کہا میرے لشکروں کو تو مچھروں نے برباد کیا، اور سب ہلاک ہو گئے۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر بھن بھناتا ہوا آیا اور کمرے میں داخل ہوا اور یوں سر پر گھومنے لگا، کہنے لگا ایسے مچھر تھے ایسے جنہوں نے برباد کیا، اور وہی مچھر آ کے اس کی ناک میں گھسا اور دماغ میں پہنچا اور اس کے سر پر جوتے پڑتے رہے، بھیجے کی پھٹنے کی وجہ سے وہ مر گیا اور اللہ نے کلمے کی طاقت کو دکھا دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب وہ برا فعل پھیلا اور وہ عورتوں کو چھوڑ کر لواطت کا شکار ہوئے، اور ایسے بدبخت قوم تھی جنہوں نے ایسے کام کو شروع کیا جو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں تھا، اس لیے جو عذاب قوم لوط علیہ السلام پر آیا ہے کسی قوم پر نہیں آیا۔ جتنے عذاب قوم لوط پر آئے کسی قوم پر نہیں آئے۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان بدبختوں کو اٹھاؤ۔ انہوں نے پر کی نوک پر اٹھایا اور پہلے آسمان تک پہنچایا، یہاں تک کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذانیں سنی، پھر
زہر مشک پتھروں کی بارش زمین کو، جعلنا عالیہا سافلہا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر، اور پھر عبد العباد کے لیے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بحیرہ موت جو ہے 70 میل ایک جھیل ہے جس میں کوئی جاندار نہیں رہ سکتا، جو اس میں جاتا ہے مر جاتا ہے، آج تک وہ اس عذاب میں جل رہے ہیں۔ کلمے کی طاقت میں قوم لوط کی طاقت کو توڑ کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طاقت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کلمے کی طاقت سے توڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یا اللہ، بلکہ کہہ رہے ہیں میرے خدا مجھے ڈر ہے کہ مجھے یہ قتل کر دیں گے۔ اننی معکما اسمع، میں کیا کروں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، تم چلو فرعون کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کلمے کو لے کر آئے۔ بنی اسرائیل کے اعمال برباد اس وقت ہو چکے تھے جن پر اللہ تعالیٰ فرعون کو مسلط کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 باتوں پر محنت کر رہے ہیں، فرعون کو دعوت دے رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے تقوی کو بنا رہے ہیں اور توکل کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے توکل کے ساتھ ان کی نمازوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ کہو علی اللہ توکلنا، اللہ پر توکل کو بڑھاؤ۔ وَإِن تُبْدُوا لِقَوْمِكُمْ مَا بِمِصْرٍ بُيُوتًا ایک تو تم توکل بناؤ اور نماز کلمے کو سیکھو اور نماز کو بناؤ۔ نماز اس طرح کرتے کرتے بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 برس لگ گئے، 40 برس نبی کی محنت، انبیاء کی محنت، 40 برس اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اب نکلو، اور تیرے کلمہ والے پکے ہو چکے ہیں، اب چلو۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون، بما لشکر، لوگ گھبرائے، اب کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ابھی راستہ دکھائے۔ بس جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری اور 12 راستے بنائے، اب وہ جا رہے ہیں، اور اس طرح فرعون کا سارا لشکر سمندر میں غرق کر دیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسی طرح ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کلمے والے سے باطل کو توڑا، یہاں تک کہ وہ آیا جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ سب سورج غروب ہو گئے، لیکن آفتاب نبوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج ہے، یہ قیامت تک کے لیے چمکے گا، یہ غروب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا آنا عجیب انداز میں ہوا۔ جس دن آپ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، اس دن صبح تمام بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے تھے اور تمام بت زمین پر گرے پڑے تھے، اور تمام جادوگر اور ساحر جو تھے ان سے جادو اور سحر کو چھین لیا گیا، اور تمام زمانے کے کافر بادشاہ اس دن کے لیے کہ تمام زمانے کے کافر بادشاہ اس دن کے لیے گونگے ہو گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، سب گونگے، اس دن کوئی نہیں بول سکا۔ اس دن سب کے تخت الٹے پڑے ہوئے اور بت نیچے گرے پڑے، اور جادوگروں کے شیطان جو ان کو آگے چیزیں سکھاتے تھے وہ بھی ان سے بھاگ گئے۔ ایک دن کے لیے وہ بھی پتہ نہیں کہیں سے کہیں چلے گئے۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں وجود میں آئے تو کمرے سے نور اٹھا اور اٹھ کر آسمان تک چلا گیا، اور کسریٰ کے محل کے 14 گھنگرے دھڑاک سے ٹوٹ کر گر گئے۔ کسریٰ کے بت خانے میں
1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی ایک دم بجھ گئی، اور بجھانے والا کوئی نہیں، بجھانے والا مکے میں پیدا ہوا ہے۔ آگ ایران کی بجھ رہی ہے اور بجھانے والا کوئی نہیں، بجھانے والا مکہ میں پیدا ہوا ہے۔ یہ نبی صرف عرب کا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا کے انسانوں، میں عرب کا رسول نہیں، میں ساری کائنات کا، عرب کا، عجم کا، انسانوں کا، جنات کا، جمادات کا، حیوانات کا، ساری کائنات کا رسول۔ اور آپ دنیا میں 4:45 پر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ جس درخت کے قریب سے گزرتے، جس پتھر کے قریب سے گزرتے، جس مٹی کے ڈھیلے کے قریب سے گزرتے، درخت نے پکارا، پتھر نے پکارا، مٹی کے ڈھیلے نے پکارا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی نبوت اتنی کامل اور اتنی جامع کہ ایسی نبوت کسی کو نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی۔ ساری کائنات میں زلزلے آ رہے ہیں، نوشیروان حیران ہے کہ یہ میرے بت گدے کی آگ کیسے بجھ گئی، اور میرے محل کے 14 گھنگرے کیسے ٹوٹ کے گر پڑے۔ ان کا ایک بڑا بادری آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو گیا ہے، اور عرب گھوڑے ایرانی گھوڑے کو بھاگے لیے جا رہے ہیں۔ وہ حیران و پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ اس زمانے میں ایک عیسائی عالم تھا اس کو بلایا، اس سے تعبیر لی کہ اس عالم نے کہا کہ میرا ایک ماموں شام میں رہتا ہے، اس سے جا کے پوچھتا ہوں۔ شام میں آ کر پوچھتا ہے، اس نے اس کے پوچھے بغیر ہی کہا کہ مجھے پتہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے تجھ کو کس لیے بھیجا ہے۔ اس نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے بت گدے کی آگ بجھ گئی اور اس کے 14 گھنگرے ٹوٹ کے گر گئے۔ اسے جا کر بتا دو کہ جب وہ نبی ظاہر ہوگا اور لکڑی کو لے کر چلے گا، آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ عصا ہاتھ میں رکھ کر چلا کرتے تھے۔ جو لکڑی لے کر چلے گا اور قرآن کی تلاوت ہر طرف گونجنے لگے گی۔ سن لو میرے بھائیو، ذرا غور سے سن لو کہ یہ علامت کیا بتا رہا ہے کہ کس وقت دنیا میں دین اٹھے گا۔ جب قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونے لگ جاوے گی، جب قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوگی، جس کا ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، تو پھر یاد رکھنا وہ شام بھی اس کا بن جائے گا، وہ ایران بھی ان کا بن جائے گا۔ پھر آل ساسان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور قیصر کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اور اس نبی کا کلمہ بلند ہو کے رہے گا۔ یمن میں ایک کاہن کبھی باہر نکلتا تھا، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ کاہن گھبرا کے باہر نکلا، کہا کہ اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جس دن آپ پیدا ہوئے، بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ ختم، اب نبی آخر کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا، اور آپ کے ہاتھوں بت ٹوٹے۔ اب آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، 360 بت اس وقت بیت اللہ میں تھے۔ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں اور بت کو اشارہ کرتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اشارہ کرتے ہی بت ٹوٹ کے گرتا ہے۔ بار بار اشارہ فرماتے ہیں اور بت ٹوٹ کے گرتے رہے۔ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے تھے ہاتھ کے اشارے سے، حالانکہ اس وقت کمان ہاتھ میں تھی، کمان کو کسی بت سے لگایا نہیں، بلکہ اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے کہ بتوں کو توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ میرے محترم بھائی اور دوست،
لیکن آج ہر مسلمان اپنے دل میں بت بنائی بیٹھا ہے۔ آج ہمارے دل و دماغ میں دکان کا بت بیٹھا ہوا ہے۔ میری دکان کے بغیر میرا کام نہیں چلتا، یہ بھی بت ہے جو اندر میں ہے۔ نوکری کا بت، نوکری کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تجارت کا بت، زراعت کا بت، حکومت کا بت کہ حکومت کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں ہوتا، زراعت کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا، پیسے کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ میرے محترم بھائی اور دوست، اگر کلمہ ہمارے اندر اتر گیا تو اللہ ان سب کے بغیر کام کر کے دکھا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندہ ہو جائے۔ آپ کی نبوت عالمی ہے۔ جب آپ کی نبوت وجود میں آئی، سارے عالم میں زلزلہ آ گیا، سارے عالم کے بت گرے، سارے عالم کے بادشاہ گونگے ہوئے جب آپ کی نبوت وجود میں آئی۔ ایک یہودی مکے کی گلیوں میں شور مچاتا پھرتا ہے، آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ بتاؤ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں کا لڑکا پیدا ہوا ہے، پوچھا کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ کہ جس کا باپ مرا ہوا ہو۔ کہا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا ہاں مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا تو چیخ نکلی، ارے بنو اسرائیل تیری ہلاکت، آج بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی، اور اے قریش کی جماعت، تم نبوت کو آج ہم سے لے گئے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ ایک دن ٹکر لے گا، جس کی ٹکر کی آواز مشرق مغرب میں سنائی دے گی۔ ابھی تو آپ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ ابھی شروع نہیں کیا۔ معجزہ دلیل نبوت ہے، کرامت دلیل ولایت ہے، اور دعوت مقصود نبوت ہے۔ اتباع سنت مقصد ولایت ہے۔ مقصد کی طاقت معجزے کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ مقصد کی طاقت کرامت کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ معجزہ دلالت کے طور پر ہوتا ہے اور مقصد اصل کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ جس مقصد کو لے کر آئے وہ مقصد دعوت تھا کہ میں داعی ہوں، شاہدوں و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں داعی ہوں، داعی دعوت، نبوت کا مقصد کلمہ کی طرف بلانا، معجزہ دلالت نبوت۔ معجزے میں وہ طاقت نہیں جو مقصد میں طاقت ہے، اور آپ کے معجزے کے طاقت یہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کے معجزے کی یہ طاقت ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو آپ کا جو مقصد تھا کلمے کی دعوت، جب وہ مقصد وجود میں آئے گا تو میرے بھائیو اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔